وزارت الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملکت العربیہ السعودیہ پیش کرتے ہیں طریقہ حج مرحلہ بمرحلہ. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مکہ مکرمہ میں اللہ کا پرانا گھر آباد ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے دلوں کا مراجع ہے. دن و رات کے اندر لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ 5 بار اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور حج کے سلسلے میں اللہ کی پکار کو قبول کرتے ہوئے. دنیا کے ہر گوشے سے لوگ اس کا قصد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی عبادتیں ادا کریں اور کعبہ کا طواف کریں. کعبہ اللہ کا وہ پرانا گھر ہے جسے اس مقصد کے تحت بنایا گیا تاکہ لوگ علم و ہدایت کی روشنی میں اس کی عبادت کریں. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کرنا چاہا تو اس نے اپنے آخری نبی و رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور انہیں جہالت و گمراہی سے نکال کر علم و ہدایت کی راہ پر لائیں اور انہیں عبادت کی حقیقت سے آگاہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد. ارکان اسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا. معلوم ہوا کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے. ایک مستطیع مسلمان کا اسلام حج کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو ہر عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر مالی و بدنی استطاعت موجود ہونے پر زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے مشاعر مقدسہ پہنچتے ہیں اور خادمین الحرمین الشریفین کی یہ ہدایت ہے کہ اس مقدس فریضہ کی ادائیگی کرنے والوں کو بہترین خدمات فراہم کی جائیں. چنانچہ مملکت سعودیہ عربیہ اپنی تمام مادی اور بشری امکانات صرف کر رہی ہے اور اپنی تمام وزارتوں اور جمعیتوں کو حجاج کی ہر طرح کی خدمت میں لگا رکھی ہے. چنانچہ حجاج کے مملکت میں داخل ہونے سے لے کر
ان کی روانگی تک ان کی راحت اور امن و امان اور دیگر ضروری اشیاء انہیں فراہم کرتی ہے، جو اولاً اللہ کے فضل و کرم اور ثانیاً مملکت کی جہود و کوششوں کا ثمرہ ہے۔ میرے حج اور عمرہ کرنے والے بھائی، آپ کی راحت و سکون اور امن و امان کی خاطر بہت سارے منصوبے و خدمات، دینی و عصری متنوع پروگرام موجود ہیں، اس لیے آپ بلا تردد ان سے استفادہ کریں۔ معزز مہمان، ہم آپ کو بلد حرمین شرفین کی حاضری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حج کی اقسام۔ حج کی 3 قسمیں ہیں اور ہر ایک کا الگ طریقہ اور اس کے واجبات ہیں۔ حج کے صحیح ہونے کے لیے جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: تمتع، قران، افراد، اور ان میں سب سے بہتر حج تمتع ہے، بشرط یہ کہ حاجی ساتھ میں ہدی قربانی کا جانور نہ لایا ہو، اور یہ وہ حج ہے جس کی ادائیگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا۔ حج تمتع۔ حج کے مہینے میں آدمی عمرہ کا احرام باندھے اور طواف و سعی اور بال کٹا کر آدمی عمرہ سے مکمل طور پر حلال ہو جائے، اور 8 ذی الحجہ کو جس جگہ مکہ میں مقیم ہے وہیں سے حج کا احرام باندھے اور مشاعر مقدسہ جائے اور اپنا حج مکمل کرے، اور اس کے اوپر ہدی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ہدی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 3 دن ایام حج میں اور 7 دن گھر واپسی پر روزہ رکھے۔ حج قران۔ حج و عمرہ کا احرام ایک ہی ساتھ باندھے اور تلبیہ اس طرح پکارے: لبیک عمرہ و حجہ، اور مکہ پہنچ کر طواف قدوم کرے اور حج و عمرہ کی سعی کرے، اور حلال نہ ہو بلکہ اپنے احرام ہی میں باقی رہے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو اپنے بقیہ اعمال حج و عمرہ کو ادا کرنے کے لیے مشاعر مقدسہ جائے، لیکن وہ دوبارہ سعی نہیں کرے گا، اس لیے کہ طواف قدوم کے بعد اس نے سعی کر لی ہے، یہی سعی اس کے لیے کافی ہے، اور اس پر ہدی واجب ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن ایام حج میں اور 7 دن واپسی پر گھر پر روزہ رکھے۔ حج افراد۔ صرف حج کا احرام باندھے، جب میقات پہنچے تو اس طرح تلبیہ پڑھے: لبیک حجن۔ مکہ پہنچنے کے بعد طواف و سعی کرے اور حج پورا ہونے تک حالت احرام ہی میں رہے، اور اس پر ہدی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے حج و عمرہ کو جمع نہیں کیا بلکہ اس نے صرف حج ادا کیا ہے۔ سب سے افضل حج تمتع، پھر قران، پھر افراد ہے۔ میقات۔ جب آپ حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے مکے کا سفر کریں تو آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محدد کردہ 5 میقات میں سے جس سے آپ گزر رہے ہیں وہیں سے آپ کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے، اور وہ میقات مندرجہ ذیل ہیں: ذوالحلیفہ، یہ مدینے والوں کا میقات ہے اور اس وقت ابیار و علی کے نام سے مشہور ہے۔ الجحفہ، شام والوں کا میقات ہے، رابغ شہر کے قریب میں واقع ہے اور اس وقت لوگ رابغ سے احرام باندھتے ہیں۔ قرن المنازل، نجد والوں کا میقات ہے، اس وقت اسے سیل کبیر کہا جاتا ہے۔ یلملم، یمن والوں کا میقات ہے اور موجودہ وقت میں لوگ سعدیہ سے احرام باندھتے ہیں۔ ذات عرق، عراق والوں کا میقات ہے۔ مکہ والے حج کے لیے اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے، لیکن عمرہ کے لیے حدود حرم سے باہر کسی بھی جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جدہ والے جدہ سے احرام باندھیں گے،
پس ہر وہ شخص جو حج یا عمرہ کی نیت سے ان میقات سے گزرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں سے احرام باندھے، اور جو جان بوجھ کر بلا احرام ان سے گزر گیا تو اس کے لیے واپس ہونا اور یہاں سے احرام باندھنا لازمی ہے، ورنہ اس کے اوپر دم ایک بکری کی قربانی واجب ہے، جسے مکہ میں ذبح کر کے فقراء مکہ پر تقسیم کرنا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائی، جب آپ بری راستے سے گاڑی وغیرہ کے ذریعے سے میقات پہنچیں تو غسل کریں، اور اگر میسر ہو تو خوشبو استعمال کریں۔ پھر آپ احرام کے 2 صاف اور سفید کپڑے، ایک چادر اور ایک تہبند پہنے، اور عورت جس کپڑے میں چاہے احرام باندھے، بشرط یہ کہ زینت کا اظہار نہ ہو۔ پھر لبیک عمرہ کہہ کر عمرے کے احرام کی نیت کریں۔ اگر آپ کا سفر بحری یا جوئی ہے تو جب آپ کا جہاز یا کشتی میقات کے مقابل سے گزرے اور پائلٹ اعلان کرے کہ حجاج احرام پہننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر حاجی یا معتمر اپنے گھر ہی سے احرام کا کپڑا پہن لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں صرف نیت کر لے۔ اور جب جہاز یا کشتی میقات کے مقابل سے گزرے تو تلبیہ پڑھے، اور مرد حضرات بلند آواز میں تلبیہ پکاریں اور عورتیں دھیمی آواز میں تلبیہ پکاریں۔ شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك۔ محظورات احرام، احرام کی وجہ سے حرام ہو جانے والے امور۔ جب آپ لبیک عمرہ کہہ کر عمرہ کا تلبیہ پکاریں، لبیک حجہ کہہ کر حج کا تلبیہ پکاریں، لبیک عمرہ و حجہ کہہ کر ایک ساتھ دونوں کا تلبیہ پکاریں، تو آپ نے جس نسک کا تلبیہ پکارا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے بعض اشیاء حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ ہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ کا بال زائل کرنا یا ناخن کاٹنا، لیکن اگر بلا قصد کے بال یا ناخن گر جاتا ہے یا بھول کر یا حکم نامعلوم ہونے کی وجہ سے کوئی شخص بال یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں۔ یا احرام کے کپڑے میں خوشبو نہ لگائے، لیکن اگر احرام میں پہلے کی خوشبو کا کچھ اثر باقی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ محرم کے لیے بری شکار کرنا یا انہیں چھیڑنا یا شکار میں کسی قسم کی مدد کرنا جائز نہیں۔ حرم کے پیڑ اور اس کے ہرے بھرے پودے جو خود سے اگے ہیں انہیں کاٹنا جائز نہیں، غیر محرم کے لیے بھی حرام ہے۔ حرم میں گری ہوئی چیزیں اٹھانا حرام ہے سوائے اعلان کی خاطر۔ شادی کا پیغام دینا، خود نکاح کرنا یا دوسرے کا نکاح کروانا حرام ہے۔ اسی طرح جمع اور اس کے مقدمات بھی حرام ہیں۔ عورت کے لیے داستانے پہننا اور نقاب یا برقع سے چہرہ چھپانا، لیکن اگر عورت اجانب یا غیر محرم کے سامنے ہے تو وہ اپنی اوڑھنی سے اپنا چہرہ ضرور چھپائے۔ محرم مرد کے لیے حالت احرام میں سر ڈھانکنا حرام ہے، لیکن دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتری کا استعمال کرنا یا گاڑی کی چھت یا سر پر سامان اٹھانا اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر محرم بھول کر یا جہالت کی وجہ سے اپنا سر ڈھانپ لیتا ہے تو جب بھی یاد آئے، جب بھی اسے اس کا حکم معلوم ہو، فوراً اپنا سر کھول لے اور اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے قمیض یا بدن کے ساخت کا سلا ہوا کوئی بھی کپڑا، مثلاً شلوار، پگڑی اور موزے وغیرہ، ہاں اگر تہبند میسر نہ ہو تو شلوار پہن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جوتے میسر نہ ہو تو موزہ پہن سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ محرم کے لیے انگوٹھی، چشمہ، گھڑی، ہیڈ فون، کمر بند پہننا جائز ہے۔ اسی طرح کپڑے بدلنا اور انہیں دھونا جائز ہے۔ سر دھونا اور غسل کرنا جائز ہے، اور اگر بلا قصد بال گر جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس طرح زخم آ جانے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔
حاجی و معتمر کے لیے ضروری ہے کہ دیگر مسلمانوں کی طرح دین کے واجبات کی ادائیگی کا التزام کرے، جیسے باجماعت 5 وقتہ نماز ہے، گناہ و معاصی اور فسق و فجور سے پرہیز کرے۔ طواف کا طریقہ۔ محرم جب مکہ پہنچے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور جب مسجد الحرام میں داخل ہو تو پہلے دایاں پیر داخل کرے اور یہ دعا پڑھے: اعوذ باللہ العظیم ووجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ کی اور اس کے معزز چہرے کی اور قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور یہ دعا تمام مساجد میں داخلے کے وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر کعبہ کی طرف روانہ ہو اور طواف قدوم میں اجتباء کرنا سنت ہے۔ اجتباء کا طریقہ یہ ہے کہ احرام کی چادر کے دائیں حصے کو دائیں ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، پھر 7 چکر طواف کریں اور حجر اسود سے طواف شروع کریں۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر ممکن ہو تو حجر اسود چومیں، اس لیے کہ حجر اسود چومنے کے لیے دھکم پیل کرنا، مارنا پیٹنا اور گالی گلوچ کرنا حرام ہے۔ اگر بھیڑ بھاڑ ہے تو دور ہی سے اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے۔ پھر حاجی و معتمر اپنا طواف شروع کر دے اور دوران طواف اللہ کے ذکر و اذکار، استغفار اور دعا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، لیکن مخصوص دعاؤں کے ساتھ اپنی آواز بلند نہ کرے، جیسا کہ بہت سارے ناواقف لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو تشویش اور ایذا پہنچتی ہے۔ جب رکن یمانی پر پہنچیں، اگر ممکن ہو تو اس کا استلام کریں اور اسے نہ چومیں اور نہ چھوئے، جیسا کہ بہت سارے بدعتی حضرات کرتے ہیں، اور اگر استلام ممکن نہ ہو تو بلا اشارہ اور بلا تکبیر کے آگے بڑھ جائے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا پڑھے: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس طرح سے طواف کے 7 چکر مکمل کرے۔ ہر چکر کی ابتدا حجر اسود سے ہوگی اور حجر اسود پر ختم ہوگی۔ اسی طرح شروع کے 3 چکروں میں رمل مشروع ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر قدرے تیز چلنا رمل کہلاتا ہے۔ طواف کے درمیان صادر ہونے والی بعض غلطیاں: دوران طواف ہجر میں داخل ہو جانا، یہ اعتقاد کرتے ہوئے کہ یہ طواف میں سے ہے، حالانکہ طواف ہجر کے باہر سے کرنا ہے اور ہجر کے اندر سے طواف کرنا طواف کو باطل کر دیتا ہے، اس لیے کہ طواف ناقص رہ جاتا ہے، اس لیے کہ ہجر کعبہ کا جز ہے۔ گویا حاجی و معتمر نے پورے کعبے کا طواف نہیں کیا۔ کعبہ کے تمام رکنوں کا استلام کرنا، اور بسا اوقات بہت سارے لوگ اس کی دیوار، پردہ، دروازہ اور مقام ابراہیم کو چھوتے و چومتے ہیں، یہ سب کام حرام و ناجائز ہیں، اس لیے کہ یہ بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں، اور نہ ہی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ طواف کے درمیان آواز بلند کرنا ناجائز ہے، اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کو تشویش یا پریشانی ہوتی ہے۔ عورتوں کو مردوں کے درمیان آنے سے اجتناب کرنا چاہیے، خصوصاً حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو اسے مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرے، ورنہ حرم میں کسی بھی جگہ ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھنا چاہیے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔
سعی کا طریقہ: طواف کے بعد حاجی و معتمر صفا کی طرف روانہ ہو۔ جب صفا کے قریب پہنچے تو آیت کی کریمہ کی تلاوت کرے۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اور کہیں نبدأ بما بدا اللہ، پھر صفا پہاڑی پر چڑھیں، کعبہ کا استقبال کریں، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کریں: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا لشکروں کو شکست دی۔ اس دعا کو 3 بار پڑھیں اور اس کے بعد جو چاہیں دعا کریں، اور اس سے کم پر ہی اکتفا کریں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور حالت دعا میں ہاتھ اٹھائیں، تکبیر کے وقت ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، اس لیے کہ اس وقت ہاتھ اٹھانا غلط ہے، جس میں بہت سارے لوگ واقع ہو جاتے ہیں۔ پھر مروہ کی طرف چلیں، اپنے لیے اور اپنے اہل کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو میسر ہو دعا کریں۔ جب ہری بتی کے پاس پہنچیں تو ہلکی ہلکی دوڑ لگائیں، لیکن عورتیں نہ دوڑیں، اور جب دوسری ہری بتی کے پاس پہنچیں تو حسب عادت عام چلنا شروع کریں، اور جب مروہ پہنچیں تو قبلہ رخ ہو، اور جس طرح صفا پر دعا کی تھی اسی طرح یہاں بھی دعا کریں۔ پھر مروہ سے اتریں اور چلتے جائیں، جب ہری بتی کے پاس پہنچیں تو ہلکی ہلکی دوڑ لگائیں، اور جب دوسری ہری بتی پر پہنچیں تو عام چال چلنا شروع کریں۔ اسی طرح سے سعی کے ساتھ چکر مکمل کریں۔ صفا سے مروہ جانا 1 چکر اور مروہ سے صفا آنا دوسرا چکر ہوگا۔ اگر حاجی و معتمر نے پیدل چل کر سعی شروع کی اور پھر تھک گیا یا بیمار ہو گیا تو کرسی پر بیٹھ کر سعی مکمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور حائضہ و نفاسہ کے لیے سعی کرنا جائز ہے، لیکن وہ طواف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ مسعی مسجد حرم میں نہیں ہے، اور سعی کی سب سے واضح غلطی عورتوں کا دونوں ہری بتیوں کے درمیان دوڑنا ہے۔ سعی مکمل کرنے کے بعد اگر محرم متمتع ہے تو اپنے بال کٹوائے، البتہ سر کے پورے بال کٹوانا ضروری ہے، اور عورت اپنے سر کے بالوں کی ہر چوٹی سے 1 پور کی مقدار بال کاٹے۔ اس طرح سے متمتع حاجی کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور اس کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی۔ 8 ذو الحجہ یوم الترویہ۔ یوم ترویہ کو حجاج کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مینا روانہ ہوں، اور زوال شمس سے پہلے مینا روانہ ہونا سنت ہے، اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں بغیر جمع کے ادا کریں، اور 4 رکعت والی نمازوں کو قصر کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس حکم میں اہل مکہ اور دوسرے لوگ سب برابر ہیں، اور سنت یہ ہے کہ حاجی ترویہ کی رات مینا میں گزارے، اور 9 ذو الحجہ کو صبح طلوع شمس کے بعد تلبیہ و تکبیر پکارتے ہوئے سکون و وقار کے ساتھ عرفہ کے لیے روانہ ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك لبيك. تلبیہ کا طریقہ اور وقت. حاجی اور معتمر کو بکثرت تلبیہ پکارنا چاہیے. عمرہ میں تلبیہ کا وقت احرام باندھنے سے لے کر طواف شروع کرنے تک ہے، اور حج میں احرام باندھنے سے عید کے دن جمرۃ العقبہ کی رمی تک ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک ہر طرح کی تعریف اور نعمت و بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. ذو الحجہ. یوم عرفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر دن قرار دیا ہے. اس دن تمام حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں ٹھہرتے ہیں. اور سنت یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو حاجی و معتمر مقام نمرہ میں اترے، ورنہ وہ میدان عرفات کے اندر کہیں بھی ٹھہر سکتا ہے. اور پورا میدان عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور وہاں پر حدود عرفات کی نشاندہی کے لیے بہت سارے بورڈ لگے ہوئے ہیں. میرے حاجی بھائی، اس عظیم دن کو آپ تلبیہ، ذکر، استغفار اور تکبیر و تحلیل میں گزاریں. اللہ کے آگے روئیں اور گریہ وزاری کریں، اور اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اعزاء و اقارب اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اور جب ظہر کا وقت ہو جائے تو امام خطبہ دے جس میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے، پھر لوگوں کو ظہر و عصر کی نماز قصر جمع تقدیم کے ساتھ پڑھائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور نہ تو ان سے پہلے اور نہ ان کے درمیان میں اور نہ ہی بعد میں کوئی اور نماز پڑھے. اور حاجی غلطیوں کے ارتکاب سے بچے جس سے عظیم دن کے عظیم اجر و ثواب ضائع ہو سکتے ہیں. وقوف عرفہ میں حجاج سے صادر ہونے والی بعض غلطیاں: حدود عرفات سے باہر اترنا اور غروب آفتاب تک وہیں بیٹھے رہنا، پھر غروب کے بعد وہیں سے مزدلفہ روانہ ہو جانا، اور غروب آفتاب سے پہلے مزدلفہ روانہ ہو جانا، جبل رحمت پر چڑھنے کے لیے دھکم پیل کرنا اور وہاں جا کر نماز وغیرہ پڑھنا، یہ تمام اعمال بدعت ہیں. شریعت میں ان کا کوئی اصل نہیں ہے. مزید برآں اس کے بہت سارے طبی اور جسمانی نقصانات ہیں. دعا کے وقت جبل عرفات کا استقبال کرنا، حالانکہ دعا کے وقت قبلہ کا استقبال کرنا سنت ہے. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. مزدلفہ کو روانگی. 9 ذو الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد حاجیوں کے قافلے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب و عشاء کی نماز قصر اور جمع تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں.
اور پوری رات آرام کے ساتھ یہاں پر گزاریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے انہیں وقوف عرفہ جیسی عظیم نعمت سے بہراور کیا۔ مزدلفہ میں حجاج سے رونما ہونے والی بعض غلطیاں۔ مزدلفہ پہنچ کر نماز ادا کرنے سے پہلے کنکریاں چننے میں مشغول ہو جانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مزدلفہ سے کنکریاں چننا ضروری ہے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ حجاج مزدلفہ میں رات گزاریں اور فجر تک یہاں سوئیں۔ البتہ عورتوں، بچوں اور کمزوروں کے لیے آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا روانگی کی رخصت ہے۔ نماز فجر کے بعد مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے، یا مزدلفہ میں کسی بھی جگہ قبلہ رخ ہو کر ذکر و اذکار اور دعا کرنا مسنون ہے۔ پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ کے رمی کے لیے 7 کنکریاں چنیں جو چنے سے کچھ بڑی ہوں، اور بقیہ کنکریاں مینا سے چنیں۔ پھر طلوع آفتاب سے پہلے تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کو روانہ ہوں۔ مینا پہنچ کر جمرہ عقبہ جو مینا کی طرف سے آخری جمرہ ہے اور مکہ سے قریب ہے کو کنکریاں مارنے جائیں۔ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر تلبیہ کہنا بند کر دیں، پھر یکے بعد دیگر 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ اگر ہدی واجب ہے تو اسے ذبح کریں، اس میں خود کھائیں اور فقراء کو بھی کھلائیں۔ پھر بال منڈوائیں یا چھوٹے کروائیں، اور منڈوانا افضل ہے، اور عورت اپنی ہر چوٹی سے صرف انگلی کے پور کے برابر بال کاٹے، اور قربانی کے دن کیے جانے والے اعمال کو اس ترتیب سے ادا کرنا افضل ہے۔ اگر تقدیم و تاخیر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 10 ذو الحجہ یوم النحر۔ مسلمانان عالم بالخصوص حجاج کرام شاداں و فرحاں عید الاضحیٰ کا پرجوش استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، اور مملکت سعودی عرب کے ہدی و اداہی کے پروجیکٹ سے حجاج کرام کو اس عبادت کی ادائیگی میں بہترین مدد ملتی ہے۔ کنکری مارنے کے وقت حاجی سے رونما ہونے والی بعض غلطیاں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، اس لیے وہ پورے غصے کے ساتھ سب و شتم کرتے ہوئے کنکری مارتے ہیں، حالانکہ رمی جمرات کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ بڑے بڑے پتھر یا جوتا، چپل یا لکڑی وغیرہ پھینکنا یہ غلط ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حاجی کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی برتے اور کنکری مارتے وقت دھکم پیل نہ کرے، اور کنکری حوض کے اندر پھینکے، چاہے کنکری جمرہ کو لگے یا نہ لگے۔ یک بارگی ساری کنکریاں مارنے کی صورت میں اس کی صرف ایک ہی کنکری شمار ہوگی۔ مشروع طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے۔ طواف افاضہ۔ جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے، بال منڈوانے یا چھوٹے کروانے کے بعد تحلل اول حاصل ہو جاتا ہے، اور بیوی کے علاوہ وہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کے سبب حرام ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد حاجی طواف افاضہ کرنے کے لیے مسجد الحرم تشریف لے جائیں۔ طواف افاضہ حج کا ایک رکن ہے جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر حج تمتع کر رہا ہے تو طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی بھی کرے، اور اگر حج قران یا حج افراد کر رہا ہے اور طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی سعی
ضروری ہے، اور طواف افاضہ ایام منا کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ایام تشریق، طواف افاضہ کرنے کے بعد احرام کی وجہ سے حرام ہونے والی ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ طواف کرنے کے بعد منا واپس آئیں تاکہ منا کے اندر ایام تشریق 11، 12، 13 کی راتیں گزاریں، اور اگر آپ 2 ہی رات گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اور اسے تعجیل کہتے ہیں۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ تینوں دن تینوں جمروں کو کنکریاں ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ جمرہ صغرا کو کنکری مار کر آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور لوگوں کو دھکا دینے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح جمرہ وسطی کو کنکری مار کر وہاں بھی دعا کریں، لیکن جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہ کریں۔ اور جو شخص منا میں 2 ہی رات گزار کر منا چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 12ویں ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے ہی منا سے روانہ ہو جائے۔ اگر سورج غروب ہو جانے سے پہلے اس نے منا نہیں چھوڑا تو اس کو تیسری رات بھی منا ہی میں لازماً گزارنی ہوگی، اور 13ویں ذوالحجہ کو بھی تینوں جمروں کو کنکری مارنی ہوگی۔ طواف وداع، حجاج کرام کا قافلہ دوبارہ مسجد الحرم پہنچتا ہے تاکہ وہ حج کے آخری عمل کو انجام دیں، یعنی طواف وداع کریں، اور طواف بیت اللہ ان کا آخری عمل ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں۔ اور طواف وداع حج کا آخری واجب ہے جو تمام حج کرنے والوں پر سوائے حیض و نفاس والی عورتوں کے واجب ہے۔ مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی کی زیارت کا طریقہ۔ مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ یہ ان 3 مسجدوں میں سے ہے جن کے علاوہ کسی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہیں ہے: مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ مسجد نبوی کی زیارت حج کے شروط یا واجبات میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا سارے حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی زیارت کے لیے احرام میں داخل ہونا ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کسی بھی وقت مسنون ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے بلد حرمین پہنچا دیا ہے تو اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ مدینہ جا کر مسجد نبوی میں نماز ادا کرے، جس میں ایک نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ 1000 کے برابر ہے۔ پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پیر آگے بڑھائیں، بسم اللہ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور یہ دعا پڑھیں: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك۔ اور یہ دعا تمام مسجدوں میں داخلے کے وقت مشروع ہے۔ اس کے بعد
2 رکعت تحیات المسجد ادا کریں، اور اگر میسر ہو تو اسے ریاض الجنہ میں ادا کریں تو بہتر ہے، ورنہ مسجد نبوی میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آئیں، قبر کی طرف رخ کر کے با ادب دھیمی آواز میں آپ پر سلام بھیجیں۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اجزه عن أمته أفضل الجزاء. اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں۔ اے اللہ، تو ان کو عطا فرما خاص تقرب اور خاص فضیلت، اور انہیں فائز فرما اس مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، انہیں ان کی امت کی جانب سے بہترین صلہ عطا فرما۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس رکیں، ان پر سلام بھیجیں اور ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کریں۔ پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ٹھہریں، ان پر سلام بھیجیں اور ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کریں۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنے والے بعض حضرات بہت ساری غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں اور نہ ہی صحابہ کرام سے وہ ثابت ہے۔ قبر کی جالی کو ہاتھ لگانا، دعا کرتے وقت قبر کی طرف رخ کرنا، حالانکہ دعا کرتے وقت استقبال کرنا سنت ہے۔ جنت البقیع قبرستان جس میں بہت سارے صحابہ اور خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم مدفون ہیں، اس کی زیارت مسنون ہے۔ اسی طرح شہدائے احد کے پاس جا کر ان کے لیے دعا کرنا بھی مسنون ہے۔ اور زیارت قبور کی دعا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہے وہ یہ ہے: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. اے اس گھر والے مومنوں اور مسلموں، تم پر سلام ہو اور ہم انشاءاللہ تمہیں ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ جب تک آپ مدینہ طیبہ میں رہیں، باوضو ہو کر مسجد قباء جائیں اور وہاں نماز پڑھیں۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں ہے جس کی زیارت مشروع ہو، اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہے کہ سب کے حج کو قبول فرمائے اور گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے عملوں کا اچھا بدلہ دے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز مہمان، ہم آپ کو بلد حرمین شرفین کی حاضری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك